السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، آج کے میٹرو میٹرز میں ہم نرسنگ کے اسٹوڈنٹس کی بات کریں گے جو بیچارے گزشتہ کچھ عرصے سے انتہائی تکلیف میں مبتلا ہیں کہ انہوں نے امتحانات کی تیاری کی، امتحانات اللہ اللہ کر کے ان کے کنڈکٹ ہوئے، لیکن اس کے بعد پھر وہی ہوا جو اس سے پہلے بھی ہوا، پچھلے سال بھی ہوا، کہ ان کے نتیجے کا اعلان ہی نہیں ہو سکا اب تک۔ سندھ نرسنگ ایگزامینیشن بورڈ اور اس کے ساتھ ساتھ کنٹرولر نرسنگ سندھ، ان کی ذمہ داری ہے کہ نرسنگ کے مختلف شعبہ جات جو مختلف ان کے پروگرامز ہیں، اس میں ڈگری پروگرام بھی خاص طور پر، اور اس کے علاوہ بھی جو پروگرامز ان کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں جو چل رہے ہیں، ان کے بچوں کا بر وقت ایگزام لیا جائے اور اس کی ٹرانسپیرنسی مینٹین کی جائے اور اسے میرٹ پر اسیس کروایا جائے، اور پھر اس کے بعد میرٹ پر اس کی مارکنگ ہو، اور پھر اس کے بعد اس کا رزلٹ تیار کیا جائے اور اس رزلٹ کو پھر اعلان کر دیا جائے اس کا۔ یہ سارا کام جو ہے وہ سندھ نرسنگ ایگزامینیشن بورڈ ایز این آٹونومس باڈی خود کرتی ہے، خود کر سکتی ہے، اس کا مینڈیٹ اس کے پاس ہے، اور اس کے لیے وہی ٹیچرز ہائر کرتے ہیں، ان کو پیمنٹ بھی دی جاتی ہے، اور سارے معاملات وہیں سے بورڈ کے آفس سے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جب محترمہ ارم شاد صاحبہ کو کنٹرولر سندھ نرسنگ ایگزامینیشن بورڈ لگایا گیا تھا، تو اس وقت سے ہی یہ باتیں ہو رہی تھیں، اور محترمہ ارم شاد صاحبہ وہ خاتون ہیں جن پر اسی نرسنگ بورڈ نے ان پر بے ضابطگی کا الزام لگاتے ہوئے انہیں بلیک لسٹ کیا تھا کہ یہ کبھی بھی سندھ نرسنگ ایگزامینیشن بورڈ میں تعینات نہیں ہو سکتی ہیں، اور بورڈ کی میٹنگز میں اس کی اپروول موجود ہے، رائٹنگ میں موجود ہے، جس کی کاپی ہمارے پاس بھی ہے، اور اگر آفیشلز بھی دیکھنا چاہیں گے تو وہ بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں، اور اسکرین پر بھی ناظرین اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ارم شاد صاحبہ پر سندھ نرسنگ ایگزامینیشن بورڈ میں کسی بھی قسم کی تعیناتی پر پابندی لگائی گئی تھی، انہیں بلیک لسٹ کیا گیا تھا، کچھ اور بھی لوگوں کو کیا گیا تھا، اس میں ارم شاد صاحبہ بھی شامل تھیں، اور اس میں اس کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ انہوں نے دوران چیکنگ پیپرز میں بچوں کو غیر ضروری طور پر اضافی مارکس دیے، اور اس کا جو ریشو ہے وہ 50% سے بھی زیادہ تھا کہ ان بچوں کو زیادہ مارکس دیے گئے، اور پھر یہ بات سامنے آ گئی انویسٹیگیشن کے دوران، اور اس کے بعد ان پر یہ پابندی لگائی گئی کہ وہ نرسنگ ایگزامینیشن بورڈ میں دوبارہ تعینات نہیں ہوں گی یا انہیں کوئی ذمہ داری نہیں دی جائے گی۔ لیکن پاکستان کا نظام ہے، اور خاص طور پر سندھ میں بھی ایک نظام ہے، اس کے تحت وہی ہوا جو اور بہت سارے اداروں میں ہوتا ہے کہ اس بورڈ کی اپنی لگائی ہوئی پابندی کو کسی نے بھی اس پر توجہ نہیں دی، اور اسے نظر انداز کیا گیا، محکمہ صحت سندھ کی جانب سے نظر انداز کیا گیا، اور پھر بظاہر یہ لوگ کہتے ہیں اور مختلف ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ایک نرسنگ ایسوسی ایشن کے پریشر پہ اور ان کے دباؤ پر، ان کی سفارش پر محترمہ ارم شاد صاحبہ کو کنٹرولر نرسنگ ایگزامینیشن بورڈ لگا دیا گیا۔ اس سے پہلے جو سابقہ کنٹرولر نرسنگ تھیں محترمہ روبینہ شر صاحبہ، ان کے ٹائم پہ بھی یہ ایک مسئلہ کھڑا ہوا تھا کہ رزلٹ جو بالکل تیار تھا، جب اس سے پہلے کنٹرولر تھیں محترمہ خیرالنساء صاحبہ، ان کے ٹائم پہ جب رزلٹ بالکل تیار ہو گیا تھا اور ڈیجیٹل رزلٹ بنایا گیا تھا فرسٹ ٹائم، اور نرسنگ بورڈ نے اپنے سسٹم میں اپنے سافٹ ویئر کے ذریعے وہ رزلٹ بنایا تھا، اور اس کے بعد جب اسے اناؤنس کرنے کی نوبت آئی، اناؤنس ہونے والا تھا، اناؤنس کرنے کی جب باری آئی تو اچانک سے پھر ان کا تبادلہ کر دیا گیا، اور پھر محترمہ روبینہ شر صاحبہ کو لگا دیا گیا، اور اس کے بعد بھی یہی ہوا تھا کہ رزلٹ ڈیلے ہوا، اور اس کے بعد جب میڈیا نے اس پر شور مچایا اور ہم نے بھی اس پہ بات کی، ہم نے اس پہ شو رکھا، تو جیسے ہی ہم نے شو اناؤنس کیا تو فوراً ہی وہاں سے آ گیا کہ جی اب مختلف گروپس میں میسیج چلنا شروع ہو گئے کہ جی رزلٹ جو ہے وہ اناؤنس ہو رہا ہے، بس اناؤنس ہو رہا ہے۔ اور اب پھر ایک دفعہ اسی صورتحال کا سامنا ہے سندھ کے نرسنگ کے بچوں کو، جو مختلف اسکولوں میں بچے محنت کر کے پڑھ رہے ہیں، بہت سارے بچوں کے پاس فیسیں نہیں ہوتی، وہ جاب کر کے اپنی فیسیں پوری کرتے ہیں، اپنے والدین سے پیسے منگوا کے فیسیں پوری کرتے ہیں، اس آسرے میں کہ ان کا رزلٹ پہ ان کا میرٹ بنے گا اور ان کا رزلٹ بر وقت اعلان ہو جائے گا اس کا، اور اس کے بعد پھر وہ اس سے آگے اسٹڈی کر پائیں گے۔ لیکن انہیں اس وقت مایوسی ہو رہی ہے کہ جب ان کا رزلٹ اناؤنس نہیں ہو رہا ہے، اور اب بھی یہ صورتحال ہے جیسا کہ پچھلے سال ہوئی تھی کہ اب بھی بچوں کا رزلٹ جو ہے وہ روکا ہوا ہے اور وہ رزلٹ اناؤنس نہیں ہوا ہے۔ ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جمعرات کے دن سندھ نرسنگ ایگزامینیشن بورڈ میں جمعرات کے دن جب بورڈ کا اجلاس ہوا تو اس میں
رزلٹ کی منظوری دے دی گئی سب ممبرز کی طرف سے، اور وہ منظوری ہونے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رزلٹ فوری طور پر اناؤنس ہو جاتا، فوری طور پر اپڈیٹ ہو جاتا اور فوری طور پر اپلوڈ ہو جاتا ویب سائٹ پر، تاکہ جو اسٹوڈنٹس جہاں بھی موجود ہیں، جس بھی شہر میں موجود ہیں، وہ آن لائن اپنا رزلٹ دیکھ پاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا اور وہ رزلٹ اب تک بھی اناؤنس نہیں ہوا ہے۔ اس کے پیچھے ذرائع یہ بتاتے ہیں اور جو ویل اویئر کوارٹرز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ رزلٹ پھر ایک بار ڈیلے ہو اور مبینہ طور پر اس مافیا کو پھر سے ایک موقع فراہم کیا جائے، جسے گزشتہ سال بھی فراہم کیا گیا تھا، کہ وہ بچوں کو اس رزلٹ کے جھانسے میں لا کر ان سے بھاری رقوم پکڑے، ان سے پیسے پکڑے اور انہیں یہ بتا سکے کہ جی ہم آپ کو پاس کروا رہے ہیں، اور پھر رزلٹ تو آ ہی جانا ہے، اور اس رزلٹ میں جو بچے پاس ہو جائیں گے تو پھر ان کے پیسے وہ رکھ لیتے ہیں، اور جو پاس نہیں ہو پاتے پھر انہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ جی ان کا کام نہیں ہوا، اور کچھ لوگ تو پیسے واپس کرتے ہیں، کچھ تو وہ بھی کھا جاتے ہیں۔ تو اب یہ بہت سارے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس رزلٹ میں تاخیر کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے، اور بچے بھی سوال کر رہے ہیں، اور نرسنگ اسکولز اور کالجز جو ہیں اس کی انتظامیہ بھی یہ سوال کر رہی ہے کنٹرولر نرسنگ سے اور ڈائریکٹر نرسنگ سے، نرسنگ بورڈ سے، کہ رزلٹ اب تک اناؤنس کیوں نہیں ہوا؟ جب رزلٹ کی منظوری جمعرات کو مل گئی تھی بورڈ کو، تو اس کے بعد اب تک وہ رزلٹ اناؤنس کیوں نہیں ہوا؟ اور اس حوالے سے ہم نے بات کرنے کے لیے رابطہ کیا ہے ابھی محکمہ صحت سندھ کے ایڈیشنل سیکرٹری جناب مولا بخش شیخ صاحب سے۔ مولا بخش شیخ صاحب نرسنگ کے افیئرز میں ویسے تو بہت آگے رہتے ہیں، بہت سارے معاملات کو وہ ہینڈل کرتے ہیں اور بہت ساری جگہوں پر اپنی رائے بھی دیتے ہیں، لیکن اب جب ہم نے ان سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ میڈیا پہ بات نہیں کر سکتے اس موضوع پر، اور یہ کہہ کر انہوں نے معذرت کر لی ہے، لیکن نرسنگ کے بہت سارے معاملات ان کے ذمے ہیں، اور فیوچر میں ہم آپ کو کچھ اور بھی سٹوریز بتائیں گے جس میں ان کی بھی انوالومنٹ جو ہے وہ رہی ہے۔ نجمہ منگی صاحبہ سے ہماری ٹیم نے رابطہ کیا ہے، ڈائریکٹر نرسنگ سندھ ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ میٹنگ میں مصروف ہیں اور بات نہیں کر سکتی ہیں، حالانکہ اس سے پہلے ہم نے انہیں کل سے میسج ڈراپ کیا ہوا ہے ان کے ورژن کے لیے، اور ان سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ ہم آپ سے بات کریں گے اور آپ ہم سے بات کیجیے گا اور بتائیے گا اس حوالے سے۔ محترمہ ارم شاد صاحبہ سے بھی ہماری ٹیم نے ابھی بھی رابطہ کیا ہے، کل سے ہم نے انہیں بھی رابطہ کیا ہوا ہے، میسج ڈراپ کیا ہوا ہے ان کے واٹس ایپ پر اور ان کا ورژن جاننے کے لیے، لیکن وہ بھی فون نہیں اٹھا رہی ہیں، فون مستقل کاٹے جا رہی ہیں اور وہ بھی اس پہ بات نہیں کر رہی ہیں۔ تو یہ جو کنسرن لوگ ہیں، ہم چاہ رہے تھے کہ ان کا ورژن سامنے آ جاتا۔ ایک اور جو دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں، دلچسپ بھی کہوں گا میں، مزے کا خیز نہیں کہوں گا، لیکن دلچسپ کہہ دیتا ہوں چلیں، وہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہمارا شو یہ اناؤنس ہوا کل کہ ہم آج اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، تو آج صبح شو کے ٹائم سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے محترمہ ارم شاد صاحبہ کی طرف سے ایک میسج مختلف واٹس ایپ گروپس میں چلایا گیا، جو اب بھی چلایا جا رہا ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جی نرسنگ بورڈ نے رزلٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ بہت حیرانگی کی بات ہے کہ انہوں نے یہ میسج چلا دیا۔ خالی میسج چلانے سے تو رزلٹ اناؤنس نہیں ہو جاتا ہے نا، کہ آپ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ پوری ہو گئی۔ بہرحال میسج انہوں نے چلا دیا ہے اسٹوڈنٹس کو بیوقوف بنانے کے لیے اور آفیشلس کو بھی بیوقوف بنانے کے لیے اور باقی بھی لوگوں کو، کہ رزلٹ اناؤنس ہو گیا ہے۔ تو پھر ہم نے ان سے پوچھا، ان کے لوگوں سے جنہوں نے یہ میسج چلایا مختلف گروپس پر، کہ اس کا ایک لنک دے دیں ہمیں، اگر آپ نے رزلٹ اناؤنس کر دیا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ رزلٹ اویلیبل ہوگا ویب سائٹ پہ، بورڈ کی ویب سائٹ پہ ہوگا، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ ہوگا، جہاں بچے وہ رزلٹ چیک کر سکیں، لیکن ایسا کوئی لنک موجود نہیں ہے ان کے پاس، اور نہ ہی انہوں نے ایسا کوئی لنک ہمیں فراہم کیا ہے جس سے ہم اس بات کی تصدیق کر سکیں کہ ہاں واقعی رزلٹ اناؤنس ہو گیا ہے۔ اور اگر چلیں یہ مان بھی لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے کہ ایسا ہے اور رزلٹ انہوں نے اناؤنس کر بھی دیا، تو اس کے لیے کیا ضروری تھا کہ میٹرو ون نیوز اس پہ پروگرام کرے، اس پہ ایک پوسٹ چلے، اس پہ ہم بات کریں، تو تب جا کے آپ رزلٹ اناؤنس کریں گے؟ جو کہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ پہلے ہی اس پہ بر وقت اناؤنس کرتے۔ ہمارے ساتھ ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے جناب ڈاکٹر محبوب نوناری صاحب نے، جو کہ رہنما ہیں گرینڈ ہیلتھ الائنس کے۔ السلام علیکم ڈاکٹر محبوب صاحب۔ ڈاکٹر محبوب صاحب یہ بتائیے کہ مستقبل کے نرسز اور دیگر جو ایکسپرٹس ہیں وہ تیار ہونے ہیں، اور اس میں سے نرسنگ بورڈ کا جو رول رہا ہے گزشتہ 2 سالوں سے خاص طور پر، کہ وقت پر رزلٹ ہی نہیں آتا ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک سسٹم اور مینجمنٹ کی نااہلی ہے
کہ اسٹوڈنٹس کا جو ٹائم ویسٹ کرنا، ٹائم پہ ایگزام نہ لینا، ٹائم پہ رزلٹ نہ دینا، کہ کافی لوگوں کی اسٹوڈنٹس کا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے. ایز اے گرینڈ ہیلتھ الائنس کنوینئر ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ چاہے ڈاکٹرز ہوں، نرسز ہوں، پیرامediکس ہوں، ان کو سموتھلی جنرل پالیسیز کے تھرو انڈکشن کرا کے ان کو فالو کروائیں. اور ہماری یہی ہے کہ اگر یہ سسٹم اگر امپروو نہیں کیا جا رہا، کہ ایسے جو لوگ اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اداروں کے حائلی اداروں کو چاہیے کہ ان پہ ایکشن لے تاکہ اسٹوڈنٹس کا ٹائم ویسٹ نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. اور محبوب صاحب یہ بھی بتائیے کہ گرینڈ ہیلتھ الائنس میں ظاہر ڈاکٹرز بھی شامل ہیں، نرسز بھی ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف بھی ہے. یہ پریکٹس جو ہے یہ ویسے پچھلے 2 سال سے زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس میں رزلٹ جو ہے وہ اپروول ہو جاتی ہے لیکن پھر ڈیلے کیا جاتا ہے. تو اس سے آپ ماضی میں کیا دیکھا سمجھتے ہیں جائے کہ نرسز کی ویسی ماضی شارٹیج میں ہے؟ پاس میں کافی جو سسٹم تھا نرسنگ کا وہ کافی ڈسٹرب تھا. اس میں کافی چینجز آئیں. پہلے جو لوگ تھے وہ اپنی مونوپولز کے تحت، کرپشن کے تحت لوگوں کو پاس کرنا، جس کو چاہا پاس کیا، جس کو چاہا نہیں پاس کیا. کافی پولیٹیکل انفلوئنس بھی تھی اداروں میں. اس کو ابھی نئے لوگوں نے جو ریپلیس کیا ہے کہ شاید ان کو بھی چاہیے کہ پرانے سسٹم کو ریجیکٹ کریں اور اسی چیزوں کو پراپر پالیسیز کے انڈر چلائیں، تاکہ اس میں کیا ہوگا کہ ایک سسٹم اور اداروں میں اور اسٹوڈنٹس میں ایک پازیٹیو پیغام جائے گا. اور یہ اداروں کا، حائلی اداروں کا، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا، چیف سیکریٹری کا، یہ ان کی نااہلی ہے، کیونکہ ان کی لیک آف انٹرسٹ کی وجہ سے جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں نیچے کے، ان پہ کوئی ایسا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا. اور ہماری امید ہے کہ اعلیٰ ادارے اس چیزوں پہ ایکشن لیں گے، اس چیزوں کو سموتھلی امپروو کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر محبوب نوناری صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے اور اس حوالے سے بات کر رہے تھے. ظاہر ہے یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، کہ وقت پر رزلٹ اناؤنس نہیں ہو رہے، اس سے ان کی پڑھائی متاثر ہو رہی ہے، اور جن بچوں نے آگے فردر اسٹڈیز کے لیے جانا ہے وہ شدید مشکلات کا شکار ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جن بچوں نے باہر اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا ہے یا جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے، ان کا جو سائیکل ہے وہ اس سے ڈسٹرب ہو رہا ہے. لیکن بظاہر لگتا یہ ہے کہ بورڈ کے جو حکام ہیں انہیں اس بات کی زیادہ فکر نہیں ہے کہ وہ بر وقت اپنے کام کریں. جو ان کی اپنی ذمہ داری ہے کم از کم وہ تو آپ اپنی وقت پر پوری کریں، لیکن وہ بھی پوری ہوتی ہوئی جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے، اور رزلٹ جو ہے اس کے نتیجے میں ڈیلے پہ ڈیلے ہوتا جا رہا ہے. ناظرین ایک اور مسئلہ بھی درپیش ہے سندھ میں نرسنگ کے حوالے سے، اس پر اب ہم بات کرتے ہیں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ سندھ نے تقریباً 2 سال پہلے، غالباً 3 سال پہلے ایک پالیسی اپروو کی تھی، اور اس پالیسی کی اپروول سندھ کابینہ نے دی تھی. اور اس میں کچھ اس طرح سے تھا جو آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے سیدھا پوائنٹس تھے. وہ پوائنٹس یہ تھے کہ ایک تو سندھ میں پرائیویٹ نرسنگ کالجز، نرسنگ اسکولز جتنے بھی ہیں، اس میں جو ڈگری پروگرام ہے اس کے ایڈمیشنز کے لیے NTS لازمی ہوگا، اور نیشنل ٹیسٹنگ سروسز جو ہے وہ انیشلی جو ہے وہ ایگزام لے گی، اور اس کے بعد پھر میرٹ لسٹ بنے گی، اور اس میرٹ لسٹ کے حساب سے بچوں کو داخلے دیے جائیں گے. ایک پوائنٹ اس میں یہ تھا. دوسرا پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ سندھ سے باہر کا بچہ کوئی بھی اسے ایڈمیشن نہیں ملے گا. صرف ان بچوں کو ایڈمیشن ملیں گے جن کے پاس سندھ کا ڈومیسائل ہوگا، سندھ کے کسی بھی ضلع کا ڈومیسائل ہوگا. یہ 2 شرائط تھیں، اور اس میں ایج کی بھی ایک شرط ہے جو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ 18 سے 35 سال کی ایج جو ہے وہ اس میں رکھی گئی. اور نشستوں کے حوالے سے بھی اس میں ایک بات کی گئی کہ جو نشستوں کا بیلنس ہے وہ 50-50 ہوگا، یعنی 50% نشستیں میل کینڈیڈیٹس کے لیے اور 50% نشستیں فیمیل کینڈیڈیٹ کے لیے ہوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ اگر میل کینڈیڈیٹ کی سیٹس جو ہیں وہ خالی رہ جاتی ہیں تو فیمیل کو اس پہ پرائرٹی مل سکتی ہے، اس پہ ایڈمیشن مل سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ایک پوائنٹ اور یہ تھا کہ اگر فیمیل کی سیٹ کوئی خالی رہ جائے گی تو اس پر میل کو ایڈمیشن نہیں ملے گا، بلکہ انتظار کیا جائے گا کہ کوئی بچی اس سیٹ پر آئے اور اسے ایڈمیشن دیا جائے. تو لیکن اب سلسلہ یہ ہے کہ 3 سال سے اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. اس کی جو اپروول ہوئی تھی اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے. اور فرسٹ ایئر تو نرسنگ کالجز اور نرسنگ اسکولز کی طرف سے یہ عذر پیش کیا گیا تھا کہ جی اچانک سے آپ نے چونکہ ڈیسائیڈ کیا ہے اور ہم آلریڈی ایڈمیشنز لے چکے ہیں یا ہمارے پاس ایڈمیشن آلریڈی ہو رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہم اس پر اس سال عمل نہیں کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد پھر انہیں اس سال میں چھوٹ دی گئی تھی کہ چلیں آپ اس سال ایسے ہی کر لیں جیسے آپ ماضی میں کرتے ہیں ایڈمیشنز، لیکن اگلے سال سے اس کو لاگو کیا جائے اور اس طرح سے اس پر عمل کیا جائے. لیکن
افسوس کے ساتھ کہ اس پر عمل نہیں ہوا اور نرسنگ جو کالجز ہیں، خاص طور پہ جو پرائیویٹ نرسنگ کالجز ہیں، انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا اور نہ ہی بظاہر وہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور اس حوالے سے وہ کچھ کہتے بھی ہیں، کہنا چاہتے بھی ہیں، لیکن کچھ نہیں بھی کہتے۔ ہم نے ان سے رابطہ کیا تھا، پرائیویٹ نرسنگ اسکولز کی جو ایسوسی ایشن ہے ان کے لوگوں سے، لیکن انہوں نے ہمیں جوائن نہیں کیا۔ بس وہ اس بات پر ان کا اصرار تھا، ان کے ایک رہنما کا، جب میری ان سے بات ہوئی کل رات کو، جب ان سے ورجن کے لیے حوالے سے ہم نے بات کی اور رابطہ کیا، تو ان کا صرف اصرار یہ تھا کہ آپ اس ٹاپک پہ بات ہی نہ کریں، اس پہ آپ کیوں بات کرنا چاہتے ہیں۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سے اگر آپ اس پہ بات کریں گے اور اگر اس پہ امپلیمنٹیشن ہو جائے گا تو سندھ سے باہر کے بچوں کا پڑھنے کا جو حق ہے وہ انہیں نہیں ملے گا۔ اور ٹھیک ہے، تعلیم پر پابندی نہیں ہونی چاہیے، ظاہر ہے کہ تعلیم میں بارڈرز نہیں ہوتے، جہاں بھی دنیا میں بندہ پڑھنا چاہے، بچہ پڑھنا چاہے، بڑا پڑھنا چاہے، اسے پڑھنے کا موقع ملنا چاہیے۔ اور دنیا میں تو کئی جگہ پر ایج کی ریسٹرکشن بھی ختم ہو گئی ہیں، جو کہ ہمارے ہاں ابھی بھی چل رہی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس پہ بات ہو سکتی ہے، ہونا چاہیے، لیکن جب ایک پالیسی بنی ہوئی ہے تو اس پر عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہمارے ساتھ محترمہ نجمہ منگی صاحبہ بالآخر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم نجمہ صاحبہ۔ سلام۔ نجمہ صاحبہ، میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ تھرسڈے کو جو بورڈ میں اجلاس ہوا تھا، کیا اس میں نتائج کی منظوری مل گئی تھی؟ جی، اس وقت تو ہم نے دیکھے، میں سیکرٹری صاحب کی میٹنگ تھی، آنریبل چیئر سیکرٹری نے کرنا تھا، اس کے میٹنگ تھی اور منسٹر کے ساتھ اس کے شیڈول تھا، تو جو ہے نا انہوں نے کہا تھا کہ آپ وائس چیئرمین اور میں وائس چیئرمین اور جو سینئر چیئرمین ہیں انہوں نے یہ میٹنگ کنڈکٹ کی تھی، تو اس میں جو ہے آج آنریبل سیکرٹری صاحب نے ہمارا ایجنڈا اپروو کیا اور رزلٹ اناؤنس ہو گیا ہے۔ جی، تو یہ اپروول تھرسڈے کو ہوئی تھی نا؟ جی، جمعے کو جو ہے نا سیکرٹری صاحب کے ٹیبل پہ تھی، سیکرٹری صاحب کا شیڈول بزی تھا، تو آج جو ہے جمعے کو سر نے لیٹر ورک میں کر دیا تھا، تو آج ہمارا رزلٹ اناؤنس ہو گیا ہے۔ اچھا میڈم، ابھی آج آپ نے رزلٹ اناؤنس کر دیا ہے؟ جی ہو گیا۔ اچھا، کتنے بچے پارٹیسپیٹ کیا انہوں نے؟ کتنے بچوں کا رزلٹ آیا؟ کتنے پاس ہوئے، کتنے فیل ہوئے، ذرا بتا دیں۔ یہ سارا موقف جو ہے نا پاسنگ پہ، یہ پورا اسٹیٹس آپ کو کنٹرولر دے گی اس کے پاس۔ اچھا محترمہ کنٹرولر صاحبہ تو فون نہیں اٹھا رہی ہیں، آپ کی مہربانی ہے، آپ ہمارے ساتھ لائن پر آئیں تو اگر آپ بتا سکیں تو بہت اچھا ہوگا بچوں کے لیے۔ اور دوسری بات، میں آپ کے کال ڈائیورٹ کر رہی ہوں کنٹرولر کے پاس، ٹھیک ہے؟ اچھا میڈم یہ بتائیے کہ رزلٹ آیا کہاں ہے؟ اب بچے کہاں رزلٹ دیکھیں گے؟ کہاں آپ نے اناؤنس کیا ہے؟ ویب سائٹ میں، ہماری کون سی ویب سائٹ پہ آیا ہے؟ ابھی موجود ہے ویب سائٹ پہ؟ ہماری جو ویب سائٹ گورنمنٹ کی ہے اس میں ہے، سندھ گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے اس میں ہے۔ نہیں، سندھ گورنمنٹ کی یا بورڈ کی یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی؟ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ہے، اس میں ہے ویب سائٹ میں۔ نہیں، ابھی اپلوڈ ہو گیا میڈم؟ جی وہ کہہ رہے ہیں کنٹرولر ہو گیا ہے، میں آپ کو کال ڈائیورٹ آپ کے بھیج رہی ہوں کنٹرولر کے پاس۔ آپ کہہ رہے ہیں میں تو کہہ رہے ہیں آپ کو وہ آپ لائن میں رہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، لائن ذرا پلیز دیں ان کو، جو کہ رزلٹ تو ابھی تک اناؤنس نہیں ہوا، اپلوڈ نہیں ہوا، وہ صرف باتیں کر رہی ہیں لیکن اپلوڈ نہیں ہوا ابھی تک، وہ میں کہہ رہی ہیں۔ کہتی ہوں آپ سے لائن میں آ کے موقف دے دیں آپ کو سارا، ٹھیک ہے؟ جی پلیز چلیں، آپ ہی سفارش کر دیں، ویسے تو وہ بات نہیں کر رہی ہیں محترمہ میں تو کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا محترمہ نجمہ منگی صاحبہ، ڈائریکٹر نرسنگ سندھ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھیں، اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ جمعرات کو میٹنگ ہوئی تھی، اس میں رزلٹ کی منظوری ہو گئی تھی، اور اس کے بعد اب انہوں نے کہا کہ جی کنٹرولر نے بتایا کہ رزلٹ اپلوڈ کر دیا ہے، وہ بھی شور نہیں ہے اس بارے میں، آپ نے بھی سن لیا ان کی گفتگو، انہیں نہیں پتا کہ کہاں پہ اپلوڈ ہوا ہے، بس انہیں کنٹرولر نے بتایا ہے۔ اور ناظرین یہ وقت ہوا ایک بریک کا، بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آ کے اس ٹاپک پہ دوبارہ بات کرتے ہیں۔